بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، جس آدمی کو اجوائن بنانا اور اجوائن کھانا آ گیا، وہ آدمی بیماریوں سے ہمیشہ دور رہتا ہے۔ اس کو اردو کے اندر بھی اجوائن کہا جاتا ہے، پنجابی میں بھی اجوائن کہا جاتا ہے، اور ہندی کے اندر بھی اجوائن ہی کہا جاتا ہے۔ کسی زمانے میں ہندی میں ان جوائن کہا جاتا تھا، لیکن اب وہاں بھی اجوائن ہی کہا جاتا ہے۔ ہاں، فارسی میں نان خواہ کہا جاتا ہے۔ نان معنی روٹی اور خواہ معنی مانگنے والی، یعنی یہ نظام ان نظام کو اتنا زبردست بنا دیتی ہے کہ انسان روٹی روٹی مانگتا رہتا ہے، اسے پھر کسی قسم کی اور کسی دوائی کے کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ اجوائن ہے، جب تک ہماری ہنڈیا میں استعمال ہوتی رہی، ہم بیماریوں سے دور رہے۔ اور اس زمانے کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بے شمار ادویات اس سے بنائی جاتی ہیں۔ دما کہتے ہیں کہ دم سے جاتا ہے، یعنی جب تک انسان زندہ ہے اسے دما ضرور رہے گا۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو دما کی دوائی جو وہ اجوائن سے بناتے ہیں اور دما جو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں کیا ہے کہ آپ نے ایک جنگلی کبوتر لینا ہے، صحرائی کبوتر۔ یہ گھروں کے اندر پالنے والا کبوتر نہیں، جنگلی کبوتر ہوگا۔ آپ اسے لے کے تو ذبح کر لیں، اور ذبح کرنے کے بعد اسے صاف کر لیں، دھو لیں اچھی طرح، اس کے پیر اور اس کی کھال جو وہ اتار لیں، اور اس کے اندر 2 تولے اجوائن دیسی اور 1 تولہ اجوائن خراسانی اور 1 تولہ کالا نمک یا سفید نمک اور 1 تولہ کالی مرچ۔ آپ کے پاس 4 چیزیں ہیں۔ اجوائن دیسی 2 تولہ، اجوائن خراسانی 2 تولہ، 1 تولہ، نمک لوہری یا کالا نمک 1 تولہ اور کالی مرچ 1 تولہ۔ آپ نے کبوتر کے اندر ڈال کے اور اس کو سی لینا ہے، سوئی کے ساتھ جب اس کی سلائی کر لے، سی لینا ہے۔ اور سینے کے بعد آپ اس پہ کوئی آٹا لگا لیں۔ ماش کا آٹا بہت اچھا ہے، گندم کا بھی چلے گا۔ یہ اچھی طرح لگا کے تو یہ جو دیہاتوں کے اندر اوپلے ہوتے ہیں، گوبر خشک کیا ہوا جو روٹی کی شکل میں اوپلا ہوتا ہے، اس کے درمیان میں رکھ کے اسے جلا دیں۔ اور جب یہ کبوتر بالکل ہی جل جائے گا تو تمام ادویات سمیت آپ نے اجوائن دیسی اور خراسانی اور نمک اور کالی مرچ ڈالی تھی، اور سمیت اسے ہڈیوں سمیت باریک کر لیں۔ تو صرف کالی مرچ کے برابر، اس سے زیادہ آپ نے نہیں لینی ہے۔ صبح دوپہر شام شہد کے ساتھ لے لو، پانی کے ساتھ لے لو، کسی شوربہ کے ساتھ لے لو، انشاءاللہ العزیز دمہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کسی قسم کی اگر کھانسی ہوگی وہ بھی دور ہو جائے گی۔ اور اسی طرح آج کل پاکستان میں، بلکہ عرصہ دراز سے پاکستان میں، کچھ لوگ اجوائن کو مدبر کرتے ہیں، اور مدبر کرنے کے بعد جو لوگ
اس اجوائن کو استعمال کرتے پھر اسے ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ تو کچھ لوگ اجوائن کو مدبر کر لیتے ہیں، جو پیٹ کے درد کے لیے، کولنج کے لیے، قبض کے لیے بہت زبردست ہے، اور اسے بنانے میں بھی کوئی زیادہ محنت اور مشقت نہیں کرنی پڑتی، لیکن اللہ نے فوائد اس کے اندر بہت زیادہ رکھے ہیں۔ اس کی ترکیب تیاری یہ ہے کہ تما، کوڑ تما، جس کو اندرائن بھی کہا جاتا ہے، آج کل گرمیوں میں اس کا سیزن ہے، موسم ہے، یہ خود رو بھی پیدا ہوتی ہے، اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ لوگ کو کاٹ کے پھینکتے رہتے ہیں، یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، لیکن بہت قیمتی چیز ہے۔ آپ اس کا جو گودا نکال لیں، سبز والی کا، ابھی ہری والی کا توڑ کے، اور اس میں سے جو آپ نے بیج نکال دینے ہیں، بیج نکال کے، اور ایک پاؤ آپ نے اجوائن دیسی لینی ہے، اور ایک چٹان کالا نمک، اندرائن، تما، کوڑ تما کا گودا، جس میں سے آپ نے بیج نکال لیے 1 کلو، آپ اسے مسل کے برتن میں ڈال لیں، اور پھر 1 پاؤ اجوائن دیسی، اور 5 تولہ 1 چٹان کالا نمک، یہ تینوں چیزیں مکس کر کے، مرتبان ہو تام چینی کا تو بہت اچھا ہے، نہیں تو مٹی کا بھی چلے گا، اور اس میں ڈال کے آپ رکھ لیں۔ جب دیکھو گے کہ یہ خشک ہو گیا تو اجوائن کو نکال کے کسی کپڑا پہ پھیلا دیں، اچھی طرح دھوپ لگ کے، اس کے اندر جو چھوٹی موٹی رطوبت رہ گئی ہے، جو نمی رہ گئی ہے، وہ دور ہو جائے، بس اجوائن تیار ہے۔ بوقت ضرورت گرینڈر کرنا تو گرینڈر کر لیں، ورنہ ثابت حالت کے اندر بھی آپ 2 ماشا سے 3 ماشا تک گرم پانی کے ہمراہ استعمال کر لیں، جو قبض کسی دوائی سے دور نہیں ہوتی۔ باؤ گولا، جو گیس اور ہوا پیٹ کے اندر رک جاتی ہے، ادویات اس پہ اثر نہیں کرتی، انشاءاللہ العزیز یہ اجوائن جو مدبر آپ نے کی ہے، اس کے استعمال سے پیٹ کے تمام امراض دور ہو جائیں گے۔ اور آج کل یہ جو موسمی بخار ہے، ملیریا ہے، طرح طرح کے بخار ہیں، کسی کو اگر بخار جان نہیں چھوڑتا تو صرف 1 تولہ 10 ماشا، بڑا چمچ کھانے والا، یہ اجوائن دیسی پانی کے اندر بھگو کے رکھ لیں، لیکن آپ نے رات کو بھگو کے رکھنا ہے، صبح کے وقت اس کو اچھی طرح مکس کر کے پن چھان کے وہ پانی پی لیں، اور صبح کے وقت اجوائن کو بھگو کے رکھ لیں تو وہ شام کو پی لیں، انشاءاللہ لذیذ ہے۔ نیا بخار تو 1-2 دن میں ختم ہو جائے گا، اور پرانے سے پرانا بخار بھی ہفتہ 10 دن کے بعد آپ دیکھو گے کہ بخار کا نام و نشان بھی نہیں رہتا۔ بہرحال اجوائن ہے، بہت زبردست چیز ہے، لیکن یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنا، اس کا مزاج گرم اور خشک ہے، آپ نے کچھ عرصہ استعمال کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے اگر عرصہ دراز تک کرنا ہے، صحت قائم رکھنی ہے، تو اس کی گرمی اور خشکی کو کم کرنا ہے۔ گائے کا گھی بہت اچھا ہے، گائے کا دودھ بھی ہے، کبھی گائے کا گھی استعمال کر لیا، کبھی گائے کا دودھ استعمال کر لیا، کبھی تھوڑے سے 4-5 بادام کی گری استعمال کر لی، کبھی پستہ کی گری استعمال کر لی، تاکہ اس کی جو خشکی ہے وہ دور ہو جائے۔ آپ نے اگر اس کی خشکی کو دور کر دیا
تو انشاءاللہ لذیذ بے ضرر آئٹم یہ آپ کے پاس موجود ہے۔ جتنی بھی امراض ہیں انشاءاللہ لذیذ کسی نہ کسی انداز میں ان بیماریوں کو بدن میں سے نکالنے کے لیے اجوائن بہت زبردست چیز ہے، بہت زبردست نسخہ فارمولہ، اسے استعمال کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیا کریں۔ حکیم الیاس عبدالی کو دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔